ہم سب کو ایسا مذہب عطا فرمایا جس مذہب کے بارے میں اللہ کریم کا اعلان ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، تمام مذاہب میں سب سے معتبر مذہب اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اعزاز عطا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء کا امتی بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و شوکت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارا پیغمبر بن کے آنا، یہ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے اندر سب سے اعلیٰ شخصیت ہیں۔ اللہ نے جو مذہب عطا فرمایا وہ تمام مذاہب میں سب سے معتبر مذہب ہے۔ اللہ نے جو پیارا پیغمبر عطا فرمایا وہ تمام پوری کائنات سارے جہانوں میں سب سے معتبر، عظیم، مطہر، معزز شخصیت ہے۔ اللہ کریم نے ہمیں رہنمائی کے لیے زندگی گزارنے کا ڈھنگ، طور طریقہ، اصول، ضابطے اور قانون سیکھنے سمجھنے کے لیے جو ہمیں قرآن کریم عطا فرمایا، وہ قرآن کریم بھی ساری کائنات سارے جہانوں میں سب سے معتبر کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا چیلنج ہے کہ سارے مذاہب میں سب سے معتبر مذہب اسلام ہے۔ اللہ کریم کا دوسرا چیلنج ہے کہ ساری انسانیت، ساری کائنات، تمام مخلوقات میں سب سے معتبر میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اللہ کریم کا تیسرا چیلنج ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ ساری کائنات کی ساری کتابوں میں سب سے معتبر کتاب قرآن کریم ہے۔ ہم سب کے لیے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے پیغام ملتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق گزاریں، کیونکہ اسلام سب سے معتبر مذہب ہے۔ ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر بن کے آنے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے نبی بننے سے، آپ کی سیرت طیبہ سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق زندگی گزاریں، کیونکہ ساری کائنات میں سب سے معتبر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے پیغمبر بن کے آنے سے ہمیں قرآن کریم ملا۔ ہمیں چاہیے ہم قرآن کریم کے مطابق زندگی گزاریں، کیونکہ قرآن کریم ساری کائنات میں سب سے معتبر کتاب ہے۔ دنیا کا اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ جو چیز سب سے اعلیٰ ہو، جو چیز سب سے عمدہ ہو، جو چیز سب سے زیادہ پسند کی جانے والی ہو، انسان کی فطرت اس کو زیادہ قبول کرتی ہے۔ جب ساری کائنات میں سب سے معتبر عظیم شخصیت، ساری کائنات میں سب سے معتبر اور اعلیٰ کتاب، ساری کائنات میں سب سے اعلیٰ اور معتبر قرآن کریم، ساری کائنات میں سب سے اعلیٰ اور معتبر پیارا پیغمبر اللہ کریم نے ہمیں عطا فرمایا، تو اب مسلمانوں کو اپنے اس اعزاز کی لاج نبھانی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مسلمان بنایا ہے، اپنے اصول، اپنے ضابطوں کے مطابق زندگی گزاریں تو ان کا گھر بھی اچھا ہوگا، ان کا معاشرہ بھی اچھا ہوگا۔ آج ہم معاشرتی اعتبار سے اس وجہ سے پریشان ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ہم دور ہیں۔ ہم آج گھریلو زندگی میں اس وجہ سے پریشان ہیں کیونکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق حسنہ سے دور ہیں۔ ہم معاملات کی زندگی میں اس وجہ سے پریشان ہیں
کیونکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کو پڑھتے نہیں ہیں، ان سے دور ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہمیں کیا پیغام دیتی ہے کہ اگر تم قرآن کریم اور قرآن والوں کی قدر نہیں کرو گے تو تمہیں اللہ تعالیٰ نے بعد میں کیا دینا ہے۔ اگر تم اسلام کے اصولوں کی قدر نہیں کرو گے تو بعد والی زندگی میں تمہارے اوپر کیا بیتنا ہے۔ اگر تم قرآن کریم کے اصولوں پر عمل نہیں کرو گے تو در در کے دھکے کھا رہے ہو اور کھاتے رہو گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم عطا فرمایا، جو تعلیمات نبوی عطا فرمائی، جو اسلامی اصول عطا فرمائے، ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام کے ورثاء، نیک متقی علماء لوگ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ صحیح بخاری میں موجود ہے، نیک اور صالحین لوگوں کی قدر کی کتنی اہمیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے۔ آپ نے فرمایا نیک اور صالحین لوگ جب گزر جائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں نیک اور صالحین بزرگ لوگوں کے گزر جانے کے بعد پیچھے ایک گندم کے بھوسے کی طرح عوام رہ جائے گی۔ پیچھے جو بچا کچا کوڑا کرکٹ ہوگا اس کی یہ حیثیت ہوگی کیونکہ ان لوگوں نے اپنے نیکوں کی پیروی نہیں کی ہوگی، اپنے صالحین کی قدر نہیں کی ہوگی۔ ہر بندہ اس بات کو سمجھتا ہے کہ ہمیں سب سے زیادہ اسلامی تعلیمات اپنے عالم دین سے مل سکتی ہیں، ہمیں سب سے زیادہ قرآن کریم کی تعلیم اپنی مسجد کے امام سے مل سکتی ہے۔ ہر بندہ اس بات کو سمجھتا، مانتا اور پہچانتا ہے کہ سب سے زیادہ اگر قرآن کی تعلیم کو پڑھنے پڑھانے اور عام کرنے والے دنیا میں یہ علماء ہیں۔ اب ذرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کو دیکھیں کہ صالحین لوگ گزر گئے تو پیچھے کیا بچنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو سامنے رکھیں اور ہم اپنی اپنی سوچ، اپنے اپنے نظریے اور اپنے اپنے عمل پہ توجہ ڈالیں کہ ہم اپنے اس طبقے کے ساتھ کیا رویہ رکھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے کے لیے، قرآنی تعلیمات کو سمجھنے کے لیے، اسلامی اصولوں کو سمجھنے کے لیے اس طبقے کی قدر ہوگی تو معاشرے میں انقلاب آئے گا، ورنہ اس زندگی میں سکون آنے والا نہیں۔ جس طرح بچہ استاد سے پڑھے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، جس طرح ہنر سیکھنے والا استاد کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، کوئی بھی کام سیکھنے والا اپنے ماہر کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، اسی طرح معاشرے کے اندر جب بھی فساد آیا، میرے اللہ نے انبیاء کرام کو بھیجا کہ معاشرتی خامیوں کو، معاشرتی کمی کوتاہیوں کو انبیاء محنت کر کے دور کریں، ختم کریں۔ اب انبیاء نے تو آنا نہیں ہے، امام الانبیاء خاتم الانبیاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بن کر آ گئے۔ اب اس امت کے اندر معاشرتی محنت، معاشرے کی خامیوں کو دور کرنا یہ علماء کی ذمہ داری ہے، اور یہ تب ہوگا جو لوگ اپنی معاشرتی کمزوریوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے علماء کے ساتھ تعلق قائم رکھیں گے۔ نہیں، نیک اور صالحین گزر جائیں گے، پھر تمہارے پاس ایک گندم کے بچے ہوئے کوڑے کی حیثیت کے لوگ ہوں گے، اور زندگی میں پھر انقلاب اور تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، قرآن کریم کو، اسلامی تعلیمات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے آج پوری دنیا میں آپ دیکھیں، سارا غیر مسلم، سارا میڈیا، ہر غیر مسلم اس کوشش میں ہے
کہ کسی طرح مسلم کو اس کے عالم سے دور کر دیا جائے، کسی طرح ہر بندے کو اس کا استاد موبائل شریف بنا دیا جائے، کسی طرح ہر بندے کو ہر چیز کے لیے سب کچھ موبائل ہی سمجھنا بنا دیا جائے، تاکہ یہ اپنی مسجد کے استاد کو، مسجد کو، اپنے والدین بڑے بزرگ کو کسی کو اہمیت نہ دیں۔ یہ جو آج کا نوجوان یہ بات کرتا ہے کہ آپ کو نہیں پتا، صرف ایک بات ہے کہ ہمیں موبائل چلانے کا پتہ نہیں ہوتا، باقی جو معاشرے کے اندر خامیاں ہیں ہم سے زیادہ ہمارے بزرگوں کو پتہ ہے۔ جو معاشرے کے اندر خرافات پھیل رہی ہیں ہمارے تجربے سے زیادہ ہمارے بزرگوں کو پتہ ہوتا ہے۔ یہ ہے نیک اور صالحین کا گزر جانا۔ ہم تو دیکھ رہے، دیکھ کر کہہ رہے، موبائل میں دیکھ لیا، کئی فحاشی دیکھ لی، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ اب وہ حالات نہیں ہیں، ہمارے بزرگ دیکھے بغیر کہہ رہے ہیں۔ کیوں جی؟ نیک اور صالحین دیکھے بغیر کہہ رہے ہیں کہ فتنہ در فتنہ، آنے والا وقت اور فتنوں کا دور ہے۔ بتاؤ، جو بندہ دیکھ کر بات بتائے وہ کمال ہے، یا بغیر دیکھے کام بتا دے وہ کمال ہے؟ بغیر دیکھے بتا رہے ہیں، اس لیے اپنے نیک اور صالحین کی قدر کرنی چاہیے۔ اور یہ دوڑ لگی کیوں ہے؟ یہ دوڑ لگی کیوں ہے؟ یہ دوڑ لگی ہوئی ہے پیسے کی۔ سب سے بڑا عزت دار اسی کو سمجھا جا رہا ہے جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی مقامات پر فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ سارا دھوکے کا گھر ہے، یہ دنیا کی زندگی کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں گورنر رہے، آج سے 1400 سال پہلے کی بات ہو رہی ہے۔ کچھ نوجوان آئے اور ان کے اس منصب کے بارے میں بات کی۔ اب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا؟ فرماتے ہیں سعد وہ انسان ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کیا، سعد وہ انسان ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاد میں تیر چلانے میں مہارت حاصل کی، سعد وہ انسان ہے عرب میں سب سے زیادہ تیر چلانے کی مہارت اس کو حاصل تھی۔ غزوہ احد میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیر چلا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیر نکال کر خود پکڑاتے ہیں اور فرماتے ہیں ارمی یا سعد، سعد تیر پھینکو، فدا کا ابی و امی، یا سعد، سعد تیرے اوپر میرا ماں باپ قربان ہو جائیں، تیر چلاؤ، تم تیر چلانے کے ماہر ہو۔ جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ تیرے اوپر میرا ماں باپ فدا ہو جائے، اب اس کے منصب اور مقام کے کیا کہنے، اس کی شان کے کیا کہنے؟ اب اس دور کے نوجوان اپنے اولیاء نیک اور صالحین کو یہ بات کر رہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سعد وہ انسان ہے، ہم جب جہاد میں جاتے تھے ببول کے پتے کھا کر گزارا کرتے تھے، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، دنیا کے مال دن دولت کے لیے جھگڑے فسادات اور ایک دوسرے کے لیے مخالفت، مال دولت کی ہو رہا ہے نا، ساری آ جا کے اپنی لالچ اور پیسہ ہی ختم ہوتے ہیں۔ یہی بات رکتی ہے کہ دولت کا چکر ہے، میری چیز کے ساتھ ایسے کیا، میری فلاں چیز کیوں ایسے کر دی، اسی وجہ سے سارے معاملات ہمارے خراب ہو رہے۔ اب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کیا فرما رہے ہیں؟ ہم جہاد کرتے تھے، ببول کے پتے کھا کر گزارا کرتے تھے، اور جب ہم قضائے حاجت کے لیے جاتے، ہم جب وہاں پر پخانہ کرتے تو بکریوں کی مینگنی کی طرح ہوتا تھا۔ بتاؤ کون سے پیسے اور کون سی سہولیات اور جدید دنیا کے اندر ہم مار کھاتے پھر رہے ہیں؟ یہ بھی تو انسان تھے۔ اسلام ہم تک آیا کیسے ہے؟ اسلام ہم تک آیا کیسے ہے؟ اور ہم کون سا اسلام لے کر چل رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تکیہ کیسا ہوتا تھا؟ آپ کا بستر کیسا ہوتا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر جو چادر نیچے بچھانے والی ہوتی وہ کھجور کے پتوں کا بنا ہوا مصلی ہوتا تھا۔
کھجور کے پتوں کا. آج زبردست قالین ہوتے ہیں, اس کے باوجود ہمیں مسجد میں سکون نہیں ہے. آج ایک بندہ صبح مجھے کہہ رہا تھا, ایک بندے ایک دکان والے کے پاس گیا تو وہ ایک چیز بیچ رہا تھا. میں نے کہا یار یہ شریعت اور اسلام کے خلاف ہے. کہنے لگا استاد جی کی دسی ہیں تھانوں, واقعی غلط ہے, لیکن 90-95% ہمارے ملک کے اندر یہی چل رہا ہے. میں نے کہا جی ہمارا کام ہے آواز لگانا. کہنے لگا جی آپ نے بات بالکل ٹھیک کی ہے. کہنے لگا یہ سب کچھ ہو رہا ہے, پھر سکون بھی تو نہیں ہے نا. کیا کہہ رہے ہیں عام دکاندار ہے, کیا کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ ہے, پیسہ بھی ہے, سہولیات بھی ہیں, اس کے باوجود سکون نہیں ہے. میں نے اس کو جواب دیا, میں نے کہا وہ دور تھا ایک وقت کا کھانا کھاتے تھے, دوسرے وقت کا پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہاں سے کھانا ہے, اس کے باوجود سکون ہوتا تھا. اور آج ایک سال بلکہ 5 سال کی ذخیرہ اندوزی ہوئی ہے, بڑے بڑے ڈرم رکھے ہوئے گندموں کے بھر کے, اس کے باوجود سکون نہیں ہے. تو اسلام کیا کہتا ہے, وَلَا تُسْرِفُوا, ضرورت سے زیادہ نہیں, إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ, اللہ ضرورت سے زیادہ خرچ کرنے والوں کو پسند ہی نہیں فرماتا. اب جس سے اللہ محبت نہ کرے اس کو سکون آ جائے گا, کیوں نہیں؟ جس کو اللہ پسند نہ کرے اس کو سکون ملے گا؟ اس کی زندگی میں کبھی سکون نہیں آ سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی پتلی روٹی کھاتے نہیں دیکھا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں, زوجہ محترمہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سب سے زیادہ عورتوں کے مسائل تعلیم اسلام پر کام کرنے والی. فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد جب میں گندم کے چھنے ہوئے آٹے کی روٹی دیکھتی تو میرے آنکھوں میں آنسو آ جاتے کہ میرے محبوب, میرے پیارے خاوند, میرے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی چھنے آٹے کی روٹی نہیں دیکھی. کون سی دولت کے پیچھے گھروں میں فسادات ہیں, کون سے سکون کے لیے پیسے کی جنگ لڑ رہے ہیں, کون سی راحت کے لیے بھائی بھائی کا نہیں ہے, بہن ماں کی نہیں ہے, بہن کا بھائی حق کھا رہا ہے اور حق ایک دوسرے کے پتہ ہی نہیں ہے کہ حقوق ہیں کیا, حقوق پتہ کدھر ہونے. نیک اور صالحین کی قدر ہی نہیں ہے, نیک اور صالحین کی اہمیت ہی نہیں ہے. تو پھر یہی کچھ ہوگا نا. کون سے ہم پیسے میں سکون تلاش کر رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی چھنے آٹے کی روٹی نہیں کھائی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں کبھی 2 وقت کا کھانا کھاتے تو ایک وقت میں صرف کھجوریں ہوتی تھی, ایک وقت میں صرف کھجوریں ہوتی تھی, آٹا اور یہ دیگر لوازمات نہیں ہوتی تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھونے ہوئے گوشت اور روسٹ گوشت یہ آپ نے کب دیکھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے وہ ہماری زندگی میں آئے گی تو گھروں میں سکون آئے گا, انقلاب آئے گا. اب میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, میں اپنی آپ کو بات بتا دیتا ہوں. جس دور میں بندہ بیٹھا ہو اس طرح کی بات کارگزاری اور بندے کو بات سمجھ آ جاتی ہے. میری گھر والی نے 6 سالوں میں جب بھی مجھے دنیا کی کسی چیز کی بات کی ہے نا, میں اس کو کہتا ہوں چیزوں کی اہمیت نہیں ہوتی. پورا قرآن پڑھ لے, پورے قرآن و حدیث اٹھا کے دیکھ لے, اللہ نے کہیں بھی دنیا کی کسی چیز کی اہمیت نہیں بیان کی کہ یہ بہتر ہے انسان سے. میں نے کہا تو بھی عالم ہے, میں بھی عالم ہوں, تو پھر اگر ہم نے یہ اپنا حصہ معاشرے میں نہیں ڈالنا تو کس نے ڈالنا؟ چیزوں کی خاطر کبھی کسی سے ہم نے جھگڑا نہیں لینا, چیزوں کی خاطر ہم نے کبھی کسی کا دل نہیں توڑنا, چیزوں کی خاطر ہم نے کبھی کسی کو جواب نہیں دینا. دنیا کی چیز ہے, آج اس کے پاس ہے کل اس کے پاس ہے, آج ختم ہوگی کل کو اور دے دے گا, نہیں ہوگی ہمارے مقدر میں نہیں ہے. مجھے تیرے ساتھ اتنی محبت نہیں, تجھے میرے ساتھ اتنی محبت نہیں جتنی اللہ کو ہم دونوں کے ساتھ محبت ہے.
تو کیا خیال ہے اللہ ہمیں دنیا کے اندر ذلیل کرے گا؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ اس چیزوں کی خاطر کبھی بھی آپس میں جھگڑے نہ کرو، یہ بڑی قربانی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس قربانی کے لیے تیار فرمائے، اور اپنے گھروں کے اندر برداشت کا مادہ پیدا کرو۔ چیزوں کی خاطر ساری لڑائیاں ہو رہی ہیں، ساری جتنے بھی مسائل گھروں میں ہیں کہیں نہ کہیں اپنی خواہش کی خاطر ہو رہی ہے، لب لباب یہی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھو، طلب ہی نہیں کسی چیز کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم